الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال تبارك وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. معزز سامعین کرام، آئیے آپ کے سامنے بہت ہی انتہائی دلچسپ اور سبق آموز باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سامعین کرام، آئیے ہم خود کو قرآن مجید میں ڈھونڈیں. ایک جلیل القدر تابعی اور عرب سردار احنف بن قیس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، سورہ انبیاء آیت نمبر 10: لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ تو تابعی احنف بن قیس چونک پڑے اور کہا کہ ذرا قرآن مجید تو لاؤ، اس میں اپنا تذکرہ تلاش کروں اور دیکھوں کہ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کن سے مجھے مشابہت ہے، کن کے ساتھ میرا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے. احنف بن قیس نے قرآن مجید کو کھولا. آئیے ہم بھی قرآن مجید کو کھولیں اور جو آیتیں انہوں نے پڑھا اور اس میں اپنے آپ کو تلاشا، آئیے ہم بھی ان آیتوں میں اپنے آپ کو پڑھ کر کے تلاشنے کی کوشش کریں کہ ہمارا کن کے ساتھ تذکرہ ہے، ہمارا کن سے اللہ رب العالمین نے مشابہت کیا ہے، ہم کن لوگوں کے ساتھ ہیں. سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی سورہ ذاریات آیت نمبر 17، 18، 19 آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. رات کے تھوڑے حصے میں سوتے تھے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا تھا. ان آیتوں کے اندر ڈھونڈنے کے بعد آئیے اب سورہ سجدہ اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں جن آیتوں میں احنف بن قیس نے اپنے آپ کو ڈھونڈا، ہم بھی ڈھونڈتے ہیں. سورہ سجدہ آیت نمبر 16: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں
اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کچھ اور لوگ نظر آئے جن کا حال یہ تھا، سورہ فرقان آیت نمبر 64، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور جو اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ نظر آئے جن کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے، قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 134، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اور کچھ لوگ ملے جن کی حالت یہ تھی، قرآن کریم سورۃ الحشر آیت نمبر 9، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور دوسروں کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو، اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کی زیارت ہوئی جن کے اخلاق یہ تھے، سورہ شعراء آیت نمبر 37، وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور احنف بن قیس کہتے ہیں، اور کچھ کا ذکر یوں تھا جو کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا، سورہ شعراء آیت نمبر 38، والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ یہاں پہنچ کر ٹھٹک کر رہ گئے اور کہا، اے اللہ، میں اپنے حال سے واقف ہوں، میں تو ان لوگوں میں کہیں نظر نہیں آتا۔ کیا ہم بھی ان آیتوں کے تذکرہ کرنے کے بعد، ان آیتوں کو تلاوت کرنے کے بعد، ان آیتوں کو پڑھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کے بعد ہم بھی اپنے آپ کو غور کریں کہ کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں یا نہیں، جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ان لوگوں میں نہیں پایا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرا راستہ لیا۔ اب ان کو کچھ لوگ نظر آئے جن کا حال یہ تھا، آئیے ہم بھی دیکھتے ہیں کہیں ہم بھی ان لوگوں میں سے تو نہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا
الله يستكبرون۔ ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں تو غرور کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 35 اور 36۔ پھر ان لوگوں کا سامنا ہوا جن کی حالت یہ تھی۔ سورہ زمر آیت نمبر 45۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب تنہا خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ عنب بن قیس کہتے ہیں کچھ اور لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جن سے جب پوچھا گیا، سورہ مدثر آیت نمبر 42 تا 47، ما سلککم فی سقر، کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم جھوٹ سچ باتیں بتانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ یہاں بھی پہنچ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے دم بخود کھڑے رہے، پھر کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے اللہ، ان لوگوں سے تیری پناہ، میں ان لوگوں سے بری ہوں۔ اب وہ قرآن مجید کے اوراق کو الٹ رہے تھے اور اپنا تذکرہ تلاش کر رہے تھے، یہاں تک کہ اس آیت پر جا کر ٹھہرے، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور کچھ لوگ ہیں جن کو اپنے گناہوں کا صاف اقرار ہے، انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 102۔ اس موقع پر ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، ہاں ہاں، یہ بے شک میرا حال ہے، یعنی مجھے اپنے گناہوں کا اقرار ہے کہ ہم گنہگار ہیں، اور اللہ رب العالمین سے ہم سب کو امید ہونا چاہیے
کہ اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے، جو ہمارے گناہوں کو ضرور بخشے گا، اور ہمیں اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین سے گناہوں کو لے کر کے بہت ہی زیادہ سنجیدہ رہنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرنا چاہیے۔ تو ان آیتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ہم بھی اپنے آپ کا محاسبہ کریں، غور کریں کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں۔ کیا ان لوگوں میں سے ہیں جو بالکل ہی نیکوکار ہیں، جو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرنے میں لگے رہتے ہیں، ہر نیکی کے کرنے میں آگے رہتے ہیں، ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ان لوگوں میں سے ہیں ہم، یا کیا ان لوگوں میں سے ہیں جو بالکل ہی برائی کرتے رہتے ہیں، نیکی کو برائی سمجھتے ہیں؟ یا ان لوگوں میں سے ہیں جو برائی کو برائی سمجھتے ہیں اور نیکی کو نیکی سمجھتے ہیں، نیکی میں کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر نادم رہتے ہیں؟ ہم اپنا محاسبہ کریں قرآن مجید کی ان آیتوں کو پڑھ کر کے، اور اپنے آپ کو سب سے پہلے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کر کے جن لوگوں میں ہمارا شمار اگر نہیں ہے، ہم ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں، ان لوگوں میں شامل ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جو ہمیشہ نیکی کے حرص میں لگے رہتے ہیں، برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ انہی میں ہمیں شامل فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔